اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت کی برگاہ میں کہ جو ہر لحاظ سے لائق حمد و ثنا ذات ہے، اور درود و سلام اللہ رب العزت کے ان برگزیدہ بندوں پر کہ جن کے طفیل انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے حق کی ہدایت نصیب ہوئی۔ سب سے پہلے تمام سامعین کو ساگر نقوی کا سلام پہنچے۔ میں ہوں ساگر نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سامعین کرام، گزشتہ ولاگز سے مسلسل ہم ایک قانون کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، اور یہ وہ قانون ہے کہ جو اچانک سے اتنی تیزی کے ساتھ اتنی جلدی میں پاکستان میں پاس ہوا کہ جیسے اس کے سوا پاکستان کا گزارا نہیں ہے، پاکستانی عوام کا گزارا نہیں ہے۔ جبکہ یہ وہ قانون ہے جو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رائج کیا گیا، ایک ایسے ملک میں رائج کیا گیا کہ جسے حاصل ہی اسلام کے نام پہ کیا گیا تھا، اور جس کا منشور ہی یہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو ایسے اسلامی ملک میں ایک ایسا قانون کہ جس کی اسلام جیسے پاکیزہ مذہب میں تو کیا، کسی مذہب میں اسلام جیسے پاکیزہ دین کی بات تو بہت آگے کی ہے، کسی انسانی فکر و سوچ میں کسی مذہب میں بھی اس کی گنجائش نہیں ہے، کسی مہذب سوسائٹی میں کسی انسانی سوسائٹی میں بھی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ انتہائی غلاظت سے بھرا ہوا ایک قانون تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، یعنی بد چلن لوگوں کی ایک روش کہہ لیں کہ جو معاشروں کو بے مہار کر دیتی ہے۔ انسانیت کا جو مقام، جو مرتبہ اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کیا تھا، جو عزت و تکریم عطا فرمائی تھی، اس انسان کو عقل سلیم عطا فرمانے کے بعد با عزت کیا تھا، ذی عزت مخلوق بنایا تھا، تو اس رتبہ سے انسان کو یہ زمین بوس کر دیتی ہے۔ یہ وہ غلاظت ہے۔ جن سوسائٹیوں میں اس کا امپلیمنٹ ہو چکا ہے وہ سوسائٹیاں تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ وہاں انسانی اقدار، اخلاقی اقدار، مذہبی اقدار بالکل ناپید ہو چکے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو سوسائٹیاں اس کی وجہ سے اپنی اخلاقیات کھو چکی ہیں، اپنی روایات کھو چکی ہیں، اپنا وہ رتبہ جو انسانیت کے ناطے ان کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا وہ کھو چکی ہیں، تو حق یہ تھا کہ وہ سوسائٹیاں اس کا بیکاٹ کرتی، اس کو اپنے اندر سے بھی اس کو ختم کرتی، اور آگے بھی اس کو پھیلانے سے گریز کرتی، روکتی۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کو مزید آگے پھیلایا جا رہا ہے۔ مغربی ممالک جتنے ہیں میرے بھائی وہ سارے اس کی ذات میں ہیں، اور ان معاشروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے اس قانون نے۔ اس کو قانون کا نام دیا گیا ہے۔ بری عادتوں کا بھی بھلا کوئی قانون ہوتا ہے یار؟ تو وہی معاشرے، وہی مغربی معاشرے خود تو تباہ ہوئے ہیں، اب ان کا ٹارگٹ ہے جی اسلامی ممالک۔ تو ان کی طرف ان کا رخ ہو گیا کہ یہ غلاظت ہمارے گلے تو پڑ چکی ہے، تو اس کو اسلامی ممالک میں پھر آگے پھینکا جائے۔ اب وہاں ان کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ وہ ایسے چہرے مسلط کریں، ایسے کردار مسلط کریں ان اسلامی ممالک پہ کہ جو اسلام دشمن ہوں، اداکار وہ اتنے بڑے ہوں کہ وہ خود کو سب سے بڑا مسلمان ثابت بھی کر دیں اپنے باتوں سے، اپنے داموں سے، اپنی اداؤں سے، لیکن اندر سے وہ اسلام دشمن ہوں، تو پھر ان کو مسلط کر دیا جاتا ہے، پھر ان کے ذریعے اس طرح کے غلیظ قانون پاس کرائے جاتے ہیں۔ تو میں پچھلے ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ ڈاکٹر الحاج یحییٰ جامعہ اسلامک ریپبلکن گیمبیا کے جو صدر ہیں، تو ان کو کس طرح سے ہٹایا گیا تھا۔ کیوں؟ وہ سچے مسلمان لیڈر تھے، انہوں نے اس غلاظت کی مخالفت کی تھی تو انہیں ہٹا دیا گیا، پھر ان کی جگہ اپنے من پسند اپنے پالتو لے کے آئے، پھر اپنے کام کر دیا۔ پاکستان میں یہی کام ہوا ہے، کافی عرصہ سے کوشش تھی۔ ساتھ والے ملک ایران میں حجاب جلائے جا رہے ہیں، عورتیں اپنے بال کاٹ رہی ہیں۔ مخدوم شہاب الدین فیمس یوٹیوبر ہیں، انہوں نے اپنے تھمبنیل میں ٹائٹل دیا کہ اگلا نمبر، ابھی ایران میں ہو رہا ہے جو حجاب جل رہے ہیں، عورتیں اپنے بال کاٹ رہی ہیں، تو اگلا نمبر پاکستان کا ہے۔ میرے پیارے بھائی، پاکستان کا اگلا نمبر نہیں ہے،
پاکستان کو بہت آگے لے کے جا چکے ہیں یہ منحوس لوگ جو اس وقت پارلیمنٹیرین بنے ہوئے ہیں، جن کو اعتماد کر کے اس قوم نے اپنا نمائندہ بنا کے پارلیمنٹ میں بٹھایا ہوا ہے۔ انہوں نے بہت آگے پہنچا چھوڑا اس ملک کو۔ یہاں کامن لا جیسی غلاظت پاس ہو چکی ہے قانون کی شکل میں، وہاں تو حجاب جلائے جا رہے ہیں، کنٹرول ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عورتیں اپنے بال کاٹ رہی ہیں، وہ چیز کنٹرول ہو سکتی ہے۔ تباہی اس ملک میں ہونی ہے، نسلیں اس قوم کی تباہ ہونی ہے۔ جس ملک میں یہ غلاظت کا قانون پاس کر دیا گیا ہے، بڑے دھڑلے کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ، ایک منٹ کے لیے سوچا نہیں گیا۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ چلو پارلیمنٹیرین جو سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کا تو کام ہی ہے ضمیر فروشی کرنا، انہیں تو دیر نہیں لگتی بکتے ہوئے، وہ تو عوامی حقوق پہ بھی ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے آتے ہیں، باقی ان کا کام ہی نہیں ہوتا۔ لولی پاپ وہ دیتے ہیں قوم کو منتخب ہونے کے بعد، تو وہ آ کے پھر وہی لوٹ مار کرتے ہیں، یعنی عوامی جو حقوق ہیں بنیادی، ان تک وہ ڈاکہ مارنے سے باز نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ ملک فروشی، وطن فروشی، ضمیر فروشی، یہ ان کا کام ہے۔ تو اب دین فروشی بھی انہوں نے کر دی۔ اس حوالے سے انہوں نے کیا بیچا بھائی؟ ان کے پاس دین تھا کتنا، وہ اس قانون نے بتا دیا۔ اس طرح کا غلیظ قانون کہتے ہوئے شرم آتی ہے اس کو، یہ قانون نہیں ہے، بگڑے ہوئے لوگوں کی عادتیں، وہ اس معاشرے پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا گیا، ایک لمحہ انتظار نہیں کیا گیا، بس کثرت رائے سے پاس ہو گیا۔ کثرت رائے سے کیا بلکہ 100% رائے کے ساتھ۔ تو چلے انہوں نے تو پاس کر دیا۔ سیاسی لوگوں کا ایمان دین کیا ہوتا ہے؟ پیسہ ان کا دین ہے، پیسہ ان کا ایمان ہے، وہ کہیں سے آ جائے، انہوں نے دو ملانی ہوتی ہے۔ جمعیت علماء کونسل کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ بھی موجود ہے۔ 100% پارلیمنٹیرینز کا ووٹ جانا اس کے حق میں، اور مخالفت میں ایک ووٹ نہ آنا۔ جمعیت علماء کونسل کا ووٹ کہاں گیا؟ جماعت اسلامی کا ووٹ کہاں گیا؟ بات وہی ہے جس طرح ایک شاعر نے کہا تھا نا، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شاعر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ سمجھ اس بات کی نہیں آتی، کس کو نہیں پتا یہ کامن لا کیا ہے؟ پچھلے ولاگ میں اس کی تشریح کر چکا ہوں۔ مغربی ممالک میں اسے کامن لا کہا جاتا ہے، یہاں وہی قانون پاس ہوا ہے ٹرانسجینڈر کے حقوق کے حوالے سے۔ اگر یہ صرف ٹرانسجینڈر کے حقوق کے حوالے سے ہی ہوا ہے اور باقی ہماری نسلوں کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ باقی لوگوں پہ امپلیمنٹ اس کا نہیں ہوتا، تو اس میں ترمیم کرانے کی کوششیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ سوال تو اٹھتا ہے بھائی۔ اگر یہ صرف ٹرانسجینڈر کا قانون ہے، ان کے حقوق پورے کرنے کے لیے یہ پاس ہوا ہے، اس میں ترمیم کرنے کی آوازیں کیوں بلند ہو رہی ہیں؟ وہی کامن لا، وہی غلاظت۔ تو آج میں، کیونکہ کل کے ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ کامن لا ہے کیا، آج ذرا میں اس کو مزید ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تاریخ عالم و آدم میں اس کی ابتدا کب پڑی؟ کس سوسائٹی نے اس کی ابتدا رکھی اور پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ دیکھیں، یہ اتنا غلیظ قانون ہے نا، انسانی فطرت کے مخالف ہے، انسانی فکر کے، انسانی سوچ کے مخالف ہے، ہر مذہب کے مخالف ہے، یعنی اتنا خطرناک اور غلیظ ہے یہ قانون، یہ روش، یہ عادات جن کو یہاں جائز قرار دے دیا گیا ہے، یہ اتنا قبیح فعل ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے غضبناک کرنے کا سبب ہے۔ قرآن بتا چکا ہے کہ جس سوسائٹی نے، جس معاشرے نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا کیا، اس سوسائٹی کا انجام کیا ہوا۔ اس کی ابتدا تاریخ عالم و آدم میں ہوئی تھی حضرت لوط علیہ السلام کے قوم سے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ پھر ان کا انجام کیا نکلا۔ کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو کلام مجید میں
نہ ہو۔ جب بھی کوئی فتنہ جنم لے گا اس کا انجام قرآن میں پہلے سے موجود ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے انجام تک پہلے سے بتا دیا، تو کیا چاہتی ہے وہ ذات کہ اس چیز سے دور رہنا۔ لیکن پارلیمنٹیرینز، عوامی نمائندے، جن کو بھیجا ہی اسلامی اقدار کے تحفظ کے لیے گیا تھا، جن کے خرچے اسی وجہ سے اٹھائے جاتے ہیں کہ وہ وطن کا تحفظ کریں، وہ اسلامی اصولوں کا تحفظ کریں، وہ عوامی حقوق کا تحفظ کریں، وہ بدبخت اس قانون کو پاس کرنے میں 100% شامل ہوں۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم وہ تو تباہ و برباد ہو گئی۔ بتایا تو عام طور پہ یہ جاتا ہے، آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ یہ کتنا قابل نفرت فعل ہے جس ایک قانون کی شکل میں آزادی دے دی گئی ہے، امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے پاکستان میں۔ بتایا عام طور پہ یہ جاتا ہے علماء و مشائخ کی طرف سے کہ بس وہ خطہ الٹا دیا گیا تھا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن اس کے لیے کہہ رہا ہے کہ 4 قسم کے عذاب آئے تھے قوم لوط پہ، 4 قسم کے عذاب۔ پہلے ان کی آنکھیں نکال دی گئی تھی جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیرا تھا، تو ان کی آنکھیں نکال دی گئی تھی، اور کیونکہ ان کی بینائی سلب کر لی گئی تھی پروردگار عالم کی طرف سے، تو اس گیدرنگ سے حضرت لوط علیہ السلام اپنی فیملی کو لے کے تو پھر وہاں سے بآسانی وہ چلے گئے تھے، کیونکہ اس جگہ پہ عذاب آنے لگا تھا۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی، اچانک سے بلاسٹ ہوا شدید قسم کا، تو وہ بھی ایک عذاب تھا، وہ بھی اذیت۔ اس کے بعد اس خطے کو بلندی پہ لے جا کے تو پھر الٹا پھینک دیا گیا، وہاں تک یہ زمین میں دھنس گئے لوگ، وہ لانتی کہ جس جگہ پہ زمین پہ لاوا پک جاتا ہے، کوئی میٹل ہو وہ پگھل جاتی، تو وہاں پہ پھر جب وہاں پہ پہنچے نا، تو پھر بھی اس جبار و قہار کا جو غصہ تھا، جو جلال تھا، وہ کام نہیں پڑا۔ پھر پتھروں کی بارش ہوئی ان پہ، اور وہ پتھر ان تک پہنچتے پہنچتے وہ ان کو جلا کے رکھ دیتے تھے۔ ویسے اصول ہے جب خلا سے کوئی چیز آتی ہے زمین تک، یہ شہاب ثاقب جو آتے ہیں تو یہ پہنچنے سے پہلے جل جاتے ہیں، تو ان کی حدت کا اندازہ آپ خود کریں کہ خدا نخواستہ اگر وہ زمین تک پہنچ جائیں تو کتنی گرمائش ہو ان میں، لیکن وہاں تک پہنچے پروردگار کے امر سے، حکم سے، اس ذات کریم کی، اس اللہ کل شیء قدیر ذات کی قدرت کاملہ سے وہ وہاں تک پہنچے، زمین کے اندر تک، اور ان کو ٹارگٹ کیا وہاں تھے۔ تو اس طرح کے شدید عذاب آئے ہیں اس عادت کی وجہ سے، آج تک وہ خطہ لوط جو ہے وہ آباد نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد پھر یہودی جو ہیں، ان کی جو لا کی کتاب ہے نا، اس میں پھر لکھا ہوا ہے کہ صرف انسان جو ہیں وہ یہودی ہیں، باقی جتنے انسان ہیں نا یہ انسان نما جانور ہیں، تو ان کو اس طرح کے غلیظ قوانین میں پھنسا کے تو پھر ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو یہودیوں نے عیسائیوں کو نیچا دکھانے کے لیے، ان کو اپنا غلام رکھنے کے لیے، تو عیسائی سوسائٹیز جتنی بھی ہیں ان میں اس قانون کو رائج کر دیا، تو وہ تو تباہ ہوئے۔ پھر اب انہوں نے وہ غلاظت مسلم ممالک میں پھینکنا شروع کر دی۔ اس کے لیے وہ کچھ کردار خریدتے ہیں، وہ نمک حرام جو کردار ہوتے ہیں ان کے پالتو، ان کو ہڈی ڈالی جاتی ہے۔ پچھلے بلاگ میں نے بتایا ہے وہ گیمبیا کے صدر کے حوالے سے کہ ان کو کتنی آفر ہوئی تھی، یہ بہت پہلے کی بات ہے، اب قیمت بڑھ گئی ہوگی، تو ہڈی ڈالی جاتی ہے ان کو۔ تو یہ دیر نہیں لگاتے کیونکہ ان کا دین پیسہ، ان کا ایمان پیسہ، ان کا سب کچھ پیسہ۔ تو اب بھی وہی کچھ ہوا ہوگا کیا؟ جہاں قانون پاس ہوا، ادھر طیارہ اڑا، نیو یارک لینڈ کر گیا، وہاں سے ایک اور مفرور کو بھی پاکستان میں لایا گیا، اور اچانک سے ڈالر کی قیمت کم ہونا شروع ہو گئی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ میرے بھائی ریلیف دیتے ہوئے اس قانون سے فوری طور پہ توجہ ہٹانے کی ضرورت ہے کہ کچھ عرصہ کے لیے
عوام کو اس طرف مت سوچنے دو، کیونکہ فوری طور پر ریئیکشن آتے ہیں، اس کے بعد عوام مردہ ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے، یہ عوام ریئیکشن دینے والی نہیں ہے۔ پتہ ہی کوئی نہیں ہے کسی کو کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہمارے دنیا اور آخرت تباہ کی جا رہی ہے، ہماری نسلیں برباد کی جا رہی ہیں۔ ایسی مطمئن قوم ہے نا، ٹینشن ہی کوئی نہیں، بالکل حقوق لوٹے گئے خاموشی، ملک بیچا گیا خاموشی، اثاثے بیچے گئے خاموشی، اب ان کے دین پہ حملہ ہوا ہے، ان کے ایمان بیچے گئے تب بھی خاموشی۔ سلام ہے میری خاموش قوم، کیا بات ہے یار، کتنے حوصلے والی قوم ہو تم۔ لیکن اس خاموشی کی وجہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معذب قرار پاؤ گے، عذاب کو مستحق قرار پاؤ گے۔ کیوں؟ تمہارے ہوتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں، تمہارے معاشرے میں اللہ رب العزت کے دین پہ حملہ ہوا ہے، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ حملہ ہوا ہے، اور تم خاموش ہو۔ 61 ہجری والا وہ سارا منظر وہ سامنے آ رہا ہے۔ تب ایک محمد کے بیٹے نے سٹینڈ لیا تھا، حسین علیہ السلام نے قربانی دے کے اس وقت دین کو بچا لیا تھا۔ اس سوسائٹی میں زیادہ کردار ایکسپوز ہو رہے ہیں، یہ بدبخت تو ایکسپوز ہو گئے، جو سیاستدان ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، یہ تو ایکسپوز ہو گئے کہ یہ بے دین لوگ ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لعنتی کردار ہے۔ اللہ کافی والے وہ بھی ایکسپوز ہوں گے اگر خاموش رہیں گے تو۔ اگر اللہ کافی ہے تو اللہ کے دین پہ حملہ ہوا ہے میرے بھائی، سٹینڈ لو۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بلند کرنے والے بھی ایکسپوز ہوں گے۔ اگر خاموشی رہی، اگر واقعی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ سچا ہے تو اس نعرے کی صداقت کو ثابت کرو، سٹینڈ لو۔ کیوں؟ نبی کی شریعت میں حملہ ہوا ہے۔ لبیک یا حسین علیہ السلام کا نعرہ بلند کرنے والے وہ بھی ایکسپوز ہوں گے اگر خاموش رہیں گے تو۔ اگر نعرہ سچا ہے تو پھر فکر حسین علیہ السلام پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے دین پہ حملہ ہوا ہے۔ اس حسین نے جس نے دین پہ حملہ کرنے والے کے خلاف خروج کیا تھا، سٹینڈ لیا تھا، اتنی بڑی قربانی سے دریغ نہیں کیا تھا، تو اگر اس کی فکر پہ گامزن ہو، اس کے ماننے والے ہو، اور اس نعرہ میں صداقت ہے، تو پھر نکلو۔ آج پھر دین پہ حملہ ہوا ہے، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیک ہوا ہے، تو خاموش کس بات کی ہے؟ اپنے نعروں کی صداقت وہ ثابت کرو نا۔ ہم مسلسل چیخ رہے ہیں گزشتہ ولاگ سے، جس دن سے یہ غلاظت، یہ قانون اس ملک میں پاس ہوا ہے، اس دن سے مسلسل ہم تو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ہم تو آواز بلند کر رہے ہیں، لیکن ہماری صدا میں کوئی ابھی تک کوئی خاطر خواہ، کوئی اور صدا شامل نہیں ہوئی۔ تو اپنے نعروں پہ غور کیجئے گا کہ ان میں صداقت کتنی ہے۔ تو کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں ان میں سے جو پی ڈی ایم ہے، یہ جو منحوس گروپ ہے، اس کا تو میں نے کل بتا دیا تھا کہ یہ 100% شامل ہیں اس غلاظت کے پاس کرنے میں، یہ اس غلاظت کے حامی ہے، یہ لواطی ہو گئے 100%۔ آگے آ جائیں۔ ایک پارٹی تھی جس کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ میں کل بتاؤں گا، وہ ہے مسیح پارٹی۔ عوام اس سے بڑی امیدیں لگائے ہوئے ہیں، یعنی کچھ ایسے معصوم لوگ بھی ہیں میری قوم میں کہ جو ابھی تک سمجھ رہے ہیں کہ جب وہ پارٹی برسر اقتدار رہے گی تو پھر یہ قانون ریورس ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی سوچ کسی حد تک لا علمی کی وجہ سے، وہ اپنی سوچ میں کسی حد تک ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ ریاست مدینہ بنانے والا گروپ ہے، یہ ریاست مدینہ کی دعویدار پارٹی ہے، علمبردار پارٹی ہے، تو جب یہ آئے گی تو یہ قانون یہ ختم ہو جائے گا۔ آئیں جی اس کے حوالے سے بھی بات ہو جائے، پوری ذمہ داری سے بات کروں گا، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ جس پارٹی سے امیدیں لگا کے بیٹھی ہو اور آواز بلند نہیں کر رہے، سب سے پہلے اس غلاظت کو پاکستان میں لانے والی وہی پارٹی ہے۔ میں کھلاڑیوں سے مخاطب ہوں، پہلے میری بات سننا، اس کے بعد ریسرچ کرنا، اس کے بعد جذباتی بہت جلدی ہو جاتے ہو تم لوگ، لیکن
पहले रिसर्च करना, खुली छुट्टी दे रहा हूं, तहकीक करने के बाद अगर जज्बात आए तो फिर इमरान खान की पूजा करना। अगर इस पार्टी से नफरत हो, इसकी हकीकत खुल जाए, तो शुक्र करना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे उम्मती हैं। 20 अप्रैल सन 2021 में इसी रियासत मदीना बनाने वाली पार्टी ने बाकायदा रूल्स कायम किए थे ट्रांसजेंडर के हवाले से, बाकायदा सहूलतकारी के कवानीन बनाए थे कि अगर कोई मर्द औरत बनना चाहे, अपना जेंडर तब्दील कराना चाहे, तो उसको मुकम्मल तौर पे सहूलियात वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फराम करेगी। रियासत मदीना बनाने वाली पार्टी बात कर रहा हूं मैं, पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं मेरे भाई। हकायक हैं, रिसर्च कर लीजिएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। अगर आंखों पे पट्टी ना हो तो सब कुछ सामने है, मेजोरिटी जानती है। यानी अगर कोई मर्द औरत बनना चाहता है तो सर्जरी से लेकर हार्मोन थेरेपी, वो जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं छातियों भरने के लिए, जितना कुछ एक मर्द को औरत बनने के लिए करना पड़ता है ना, तो उसकी सहूलतकारी की जिम्मेदारी वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 20 अप्रैल सन 2021 में अपने जिम्मे ली थी। और 20 अप्रैल सन 2021 में हुकूमत किसकी थी? इदारे कायम कर दिए गए थे, गवर्नमेंट अपने खर्चे पे ये करेगी। नादरा से आइडेंटिटी हासिल करने से लेके शनाख्ती कार्ड अप्लाई करने तक, इदारों में दाखिला लेने तक, यह मुकम्मल सहूलतकारी, मुकम्मल एक प्रोसेस था, मुकम्मल असूल कायम कर दिए गए कि जो चाहे अपना जेंडर तब्दील करा ले। इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, यह समझने वाली बात है। सॉरी, सहूलतकारी गवर्नमेंट करेगी, तमाम तर सर्जरीज, बाकी जो अद्वियात, हर हवाले से, यानी 100% जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की होगी। इसके बाद अगर कोई लड़का यूनिवर्सिटी में जाए तो यूनिवर्सिटियों में ये कानून पास हो गया था कि वो पास हो गया था क्या, बल्कि पास हो चुका है, अभी तक है, कि वहां ऑफिशियल कायम कर दिया जाए यूनिवर्सिटीज में। अगर कोई लड़का है और वो दरखास्त मंजूर करा के आता है कि मैं अपने जेंडर के खाना में लड़की लिखवाना चाहता हूं, तो वो इदारा वो उसके जेंडर के खाना में लड़की लिखे, उसे लड़की के तौर पे दाखिला दिया जाए, उसे लड़कियों के हॉस्टल तक रसाई दी जाए, तमाम तर वो हकूक उसको दिए जाएं उस इदारे की तरफ से कि जो लड़कियों को वो इदारा दे रहा है। तो जब इसका दर सहूलतकारी की थी ना रियासत मदीना बनाने वाली पार्टी ने, तो फिर हुआ क्या, 28,000 लोगों ने जेंडर की तब्दीली के हवाले से दरख्वास्त दी थी। 16,530 मर्दों ने दरख्वास्त दी थी कि हम औरत बनना चाहते हैं। 12,151 औरतों ने दरख्वास्त दी थी हम मर्द बनना चाहती हैं। 9 मेल से ट्रांसजेंडर की दरख्वास्त आई थी नादरा के पास, और 21 ट्रांसजेंडर्स ने कहा था कि हम मर्द हैं, हमारे खाना में, हमारे जेंडर के खाना में मर्द लिखा जाए। 5 साल से ये कानून है पाकिस्तान में, सहूलतकारी शुरू हो चुकी है। ये पार्टी जाहिरन असेंबली में नहीं बैठती, पार्लियामेंट में नहीं जाती, क्यों? वहां चोर उचक्के और बदमाश बैठे हुए हैं, ये 5 साल हो गए, इसलिए उनके साथ नहीं बैठना चाहते। लेकिन जिस दिन ये कानून पास होने लगा, सारे मौजूद थे, तहकीक कर लीजिएगा जी, पीटीआई मौजूद थी और सिर्फ वोट देने के लिए गई। वैसे नहीं, इनको अदालतें कहते नहीं कि आप चले जाओ वहां पे, अब वहां जाके अपोजिशन करें, नहीं जाते कि हम इनके साथ बैठना ही पसंद नहीं करते। लेकिन जब ये कानून पास होने लगा ना, तो फिर मुकम्मल तौर पे ये वोट देने के लिए
یہ وہاں گئے اور انہوں نے اپنا ووٹ ڈالا 100% اس کا حق میں. تو ان کی منافقت دیکھیں سیاستدانوں کی، ان کا دوغلا پن دیکھیں. عوام کے سامنے یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جلوس جلسے فساد، لیکن بیرونی اکاؤں کے اشارے پہ یہ ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. ان کے ایجنڈے پہ عمل پیرا ہونے کے لیے یہ ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف عوام کو اکٹھے نہیں ہونے دینا، عوام کو تقسیم رکھنا ہے. عوام کے سامنے کوئی ٹائیگرز ہے جی، کوئی کھلاڑی ہے، کوئی جیالہ ہے، وہاں یہ اس ٹائم پہ بھی اکٹھے بیٹھے ہیں. کیوں؟ وہ بیرونی آقا ان کے وہ چاہتے تھے کہ بیٹھو اور ہماری اس حرکت پہ جو ہم نے یہ غلاظت پھینکی ہے اس پہ مہر ثبت کرنی ہے تم نے، یہ اس معاشرے میں یہ غلاظت پھیلانی ہے تم نے. تو وہاں پہنچ گئے. تو وہ اپنے بیرونی آقاؤں، شیطانی آقاؤں کو راضی کرنے کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں. آپ اللہ رب العزت کے دین، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے. وہ ظاہراً اتنے اختلافات رکھنے کے باوجود اپنے منحوس آقاؤں کو راضی کرنے کے لیے ایک جگہ پہ بیٹھ سکتے ہیں، ایک قانون پہ متفق ہو سکتے ہیں. تو کیا آپ اللہ رب العزت کے دین، اسلام اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آواز نہیں اٹھا سکتے؟ اگر اٹھا سکتے ہیں تو خاموش مت رہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کے موجب بن رہے ہو تم لوگ. اگر نہیں اٹھا سکتے تو پھر سوچنا اللہ کے ہو جائے ان سیاستدانوں کے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو یا ان بتوں کے پجاری. فی الحال کے لیے اتنا. کل انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. پاک آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد. فی امان اللہ.